نہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی فقیر نے رکوع میں کسی سے زکوٰۃ لی۔ دونوں مزاج الگ الگ تھے۔ اگر انچولی کی امام بارگاہ میں یا مسجد میں کوئی خیرات لینے آ جائے تو فقیر انتظار کرتا ہے نماز ختم ہو جائے، نمازی باہر نکلیں تاکہ میں خیرات لوں۔ آج تک کراچی میں آپ نے کوئی ایسا فقیر بھی نہیں دیکھا ہوگا جو نمازیوں کے بیچ میں چلا جائے اور حالت نماز میں نمازیوں سے خیرات مانگے، اور ایسا نمازی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بالفرض اگر کوئی فقیر چلا بھی جائے تو نمازی کہے گا انتظار کر لوں، نماز ختم ہو جائے اس کے بعد میں خیرات دے دوں گا۔ کوئی نمازی نماز کی حالت میں بھی خیرات نہیں دیتا، تو نمازی کا مزاج بھی الگ ہے، خیرات مانگنے والے کا مزاج بھی الگ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فقیر نمازی کے مزاج کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کے مزاج کو جانتا تھا۔ کسی عالم نے کہا ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا اور عطا کرنے والے علی مرتضیٰ تھے۔ تبھی فرمایا ایک اللہ میں تمہارا ولی ہوں، اس کے بعد میرا رسول تمہارا ولی ہے، اس کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا میں اللہ تمہارا ولی ہوں تو مسلمانوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے تو مسلمانوں نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت آگے بڑھی، کہا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہمارا کلمہ بھی آگے بڑھا علی ولی اللہ۔ تو مسلمان کا کلمہ کس آیت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی اذانیں اس آیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی اقرار ولایت خدا کرو، اقرار ولایت رسول کرو، اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کرو۔ لیکن اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور اعتراض کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، اعتراض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے اور سامنے سے جواب دینے والا جواب نہ دے پائے۔ جس مکتب کے ہم ماننے والے ہیں اس میں تو زمین کے راستوں سے زیادہ ہمارے مولا آسمان کے راستوں کو جانتے تھے۔ جب علی کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا تو علی والے کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کیسے جائے گا؟ مکتب اہل بیت ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے۔ ہمارے مدرسوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری مجلسوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اعتراض ہے، اگر اعتراض کرو، جواب نہ ملے تو عیب ہے، ہم جواب دینا جانتے ہیں، کیونکہ علی نے کہا ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے تو نحن ابناء الدلیل، تو دلیل کا ماننے والا ہے۔ تیری ولادت میں دلیل ہے، تیری امامت میں دلیل ہے، ہماری عصمت میں دلیل ہے، ہماری طہارت میں دلیل ہے۔ فرمایا ہم ایسے معصوم نہیں ہیں، کسی کے بنے بنائے معصوم نہیں ہے۔ اگر آیت اتری ہے تو زندگی کو دیکھو گے تو علی پریکٹیکلی بھی معصوم ہے، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے بھی معصوم ہے۔ تو نظریہ ہے نا، ایک ہے عدالت صحابہ کا نظریہ، ایک ہے عصمت اہل بیت کا نظریہ۔ محمد علی انجینئر مرزا کا جملہ ہے کہ شیعوں میں اہل بیت معصوم ہے، آپ نے کہا کہ صحابہ عادل ہیں، لیکن آپ دو قدم شیعوں سے آگے نکل گئے۔ اگر انہوں نے کہا معصوم ہے تو انہوں نے ثابت کر کے بھی بتایا کہ معصوم ہے۔ انگلش میں کہوں تو پریکٹیکلی عصمت، یعنی ایسے نہیں کہ میں کہہ دوں مولا علی معصوم ہے اور میں مولا کی زندگی سے کوئی حسین منظر دکھا نہ سکوں، لیکن عدالت صحابہ کا مطلب یہ ہے وہ عادل ہے، جو بھی کرے چاہے وہ قتل عمار ہو تب بھی عادل ہے، چاہے وہ 100 سال علی پر سب ہو تب بھی عادل ہے۔ لیکن ہم ایسے معصوموں کو نہیں مانتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا معصوم ہے تو یہ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، تم ان کی زندگی سے چھوٹی سے چھوٹا گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ، کبھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، کیونکہ ان کی عصمت کیا ہے، پریکٹیکلی ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے کا حق ہے کہ صاحب آپ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ علی کی نماز کا کیا کہنا،
ہم نے کہا علی کی نہ نماز کا مقابلہ ہے، نہ علم کا مقابلہ ہے، نہ حلم کا مقابلہ ہے، نہ صبر کا مقابلہ ہے، نہ علی کی ذوالفقار کا مقابلہ ہے، نہ علی کے بیٹوں کا مقابلہ ہے، نہ علی کی زوجہ کا مقابلہ ہے، نہ علی کے حسب کا مقابلہ ہے، نہ علی کے نسب کا مقابلہ ہے، نہ علی کی پیدائش کا مقابلہ ہے، نہ علی کی شہادت کا مقابلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین کردار علی ابن ابی طالب کا ہے۔ کہ آپ خود ہی تو پڑھتے ہیں کہ کسی جنگ میں علی ابن ابی طالب کو تیر لگا تھا، اور تیر کا زخم اتنا گہرا تھا کہ ہڈی کو پار کر کے نکل گیا تھا، اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ تیر نکالیں۔ رسول نے کہا نہیں، ابھی نہیں نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا۔ اور اصحاب یہی کہتے ہیں کہ جب مولا مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے کہتے ہم نے تیر نکالا، علی کو پتہ تک نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ کہ ایک طرف تو آپ ایسے فضائل پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ علی نے سائل کو رکوع کی حالت میں زکات دے دی۔ جس کو تیر کے درد کا پتہ نہ چلے، اعتراض عقلی ضرور ہے لیکن اس کا جواب بھی قرآنی ہونا چاہیے۔ کہا کہ جس علی کو تیر کے درد کا پتہ نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائل آتا ہے اور علی بھی نماز کی حالت میں ہے اور اس نے خیرات مانگ لی، کسی نے نہیں سنا، علی نے سن لیا۔ تو جب بھی کوئی اعتراض کرے اسے کہیے کہ پہلے روایت کو پورا پڑھو، آدھی روایتوں میں جواب نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت لا تقربوا الصلاۃ، اور مومن کہتے قرآن کی آیت ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ، اگلا جملہ نہ پڑھے کہ وہ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز عبادت ہے، یہ حکم کلی پروردگار عالم ہے کہ جب بھی عبادت کرنے آؤ تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ماتمی مومن کو بھی سوچنا چاہیے جب حسین کی عزاداری کرے تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ نشے والی عبادت قبول نہیں ہوتی، جس عبادت میں شعور ہو۔ مجلس اگر رسم بنا کر مناؤ گے تو قابل قبول نہیں ہے، مجلس عبادت سمجھ کے اگر مناؤ گے۔ اور جب عبادت ہوتی ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کی گرہوں کو کھولا۔ اگر جواب مجلس میں آئے اور مست ہی مست رہے، مجلس مستی کو توڑنے کا نام ہے، اور دنیاوی مستی سے نکال کر علی کی مستی میں جانے کا نام ہے۔ مستی عبادت کا نام ہے، مستی اطاعت کا نام ہے۔ ہم نے کہا روایت کو پورا پڑھو کہ سائل نے 3 مرتبہ مانگا تھا، کوئی خیرات دینے والا، نہ کسی نمازی نے آواز سنی، نہ کسی نمازی نے جواب دیا، نہ کسی نمازی نے خیرات دی۔ دوسری مرتبہ مانگا، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی جواب ملا، نہ کوئی خیرات مانگی۔ تیسری مرتبہ مانگا، پھر بھی نہ کوئی خیرات ملی، نہ کوئی جواب ملا۔ فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ سائل نے شکوہ کیا پروردگار عالم سے کہ اے خدا تیرے رحمت للعالمین نبی کی دربار میں آیا ہوں اور میں خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی خیرات دینے والا نہیں ہے۔ جب سائل نے خدا سے مانگا اور وہ خدا جس کے حضور میں علی ابن ابی طالب موجود تھے آواز کو سن لیا، خیرات کو دے دیا، یا یہ کہوں جب خدا سے کہا تو ید اللہ نے اسے خیرات عطا کر دی۔ انسان پوری باتوں کو نہیں پڑھتا، اہل بیت حضور خدا۔ کبھی عقیدہ آتا ہے کہ رسول خدا گزر چکے، آپ رسول سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں، مولا علی سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ تمام ہستیاں حضور پروردگار عالم ہے۔ جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں، کیونکہ یا وجیہن عند اللہ، ان کی عزت، ان کی آبرو پروردگار عالم کے یہاں بہت ہے۔ مانگنے والا بے آبرو ہے لیکن جس سے مانگ رہا ہے وہ بہت با آبرو ہے، لہذا اس کا صدقہ دیتے ہیں اور خدا انہی کے صدقے میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تبھی شاعر نے کہا کہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ تو انسان جب دروازہ معرفت پہ آ جاتا ہے، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں،
میرا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس آیت پر 40 سے زیادہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم مفسر متفق ہیں۔ تفسیر در منصور ہے، تفسیر کبھی سارے متفق ہیں کہ رکوع میں زکات کس نے دی؟ علی ابن ابی طالب نے دی۔ آج وقت کم، ہم تھوڑا دیر سے پہنچے، کل انشاءاللہ 8:15 بجے ممبر پر آ جائیں گے۔ تو میں فرامین کی طرف جاؤں، فرمایا میں اللہ تمہارا ولی، اس کا مطلب ہم نے ولایت خدا ایکسپٹ کیا۔ میرا رسول تمہارا ولی، اس کا مطلب ہم نے رسول کی ولایت کو ایکسپٹ کیا۔ اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، اس کا مطلب ہم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا۔ لیکن اس ولایت کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارا موضوع سخن بھی رہے گا ان 10 دنوں میں، 2 طرح کی ولایتیں ہیں۔ ایک ہے تھیوریکلی ولایت، جسے اردو میں کہتے ہیں ولایت نظری۔ ایک ہے پریکٹیکلی ولایت، جسے کہتے ہیں ولایت عملی۔ ایک ہے نظریہ۔ نظریہ یہ ہے کہ اللہ میرا ولی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا نظریہ ہے۔ میرا رسول ولی ہے، میں نے کہا محمد رسول اللہ، یہ میرا نظریہ۔ اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، یہ میرا نظریہ ہے کہ علی ولی ہیں۔ لیکن یہ ولایت مجھے مقام کرامت تک کب پہنچائے گی؟ اگر میں نے اللہ کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت تک پہنچنا ہے، مجھے ولی بننا ہے۔ اگر میں نے رسول کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت ملنا چاہیے۔ اگر میں نے مولا امیر المومنین کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت ملنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ، آج جس مسلم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ چھری چلائی، جس یزید نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی، آج بہت بڑے انڈیا کے ایکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ نظریے کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ولایت کو نہیں مانتے۔ پریکٹیکلی ولایت کو مانتے تو کہتے پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے۔ ولایت کا مطلب حکومت۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا۔ امام فرمایا تجھے پتہ ولایت کا مطلب کیا؟ کیا مطلب؟ فرمایا جب تم نے کہا کہ میں علی کی ولایت میں ہوں، میں رسول کی ولایت میں ہوں، میں اللہ کی ولایت میں ہوں، اس کا مطلب تم نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے دل پر نہ یزید کی حکومت چلے گی نہ شیطان کی حکومت چلے گی۔ اگر نظریہ ہو پر وجود میں ولایت عملی نہ ہو، اگر نظریہ ہو پر ولایت کا عمل نہ ہو، اس کا مطلب میں علی کی ولایت کا اعلان تو کر رہا ہوں لیکن عملی ولایت میرے وجود میں نہیں ہے۔ جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں، دیکھیے آپ کسی کے گھر میں گئے، بہت گرمی کا موسم تھا، اس کے گھر میں AC لگا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے، کول ہے، تو آپ کا نظریہ بنا کہ جس بھی کمرے میں AC ہوگا وہ کمرہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کی دکان پہ دوڑے گئے، آپ نے AC لیا، آپ نے لا کر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ اب آپ انتظار میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ AC لگانے سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک سوئچ آن نہیں کرتے، جب تک اس کی تاریں نصب نہیں کرتے، جب تک AC کو آن نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح علی ولی اللہ کہنے سے نورانی وجود کو ٹھنڈک نہیں ملتی جب تک علی کی ولایت کا وجود تیرے وجود کے اندر نہ ہو۔ آج کمی ولایت عملی کی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں علی کا نام بلند کرنے والا لیکن گانے بھی پڑھ رہا ہے، علی کا نام بلند کرنے والا لوگوں کو نچوا بھی رہا ہے، علی کا نام بلند کرنے والا یا کرنے والی لیکن بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم بھی رہی ہے۔ یہ کیسی ولایت ہے؟ یہ ولایت نظری کے قائل ہے، ولایت عملی کے قائل نہیں ہے۔ بڑے بڑے جھنڈے نظر آئیں گے، بھائی داعش سے بڑا کوئی مسلمان ہوگا کہ جن کے جھنڈوں پر محمد رسول اللہ، جن کے جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ جہاد کو بلند کر رہے ہیں، جو جہاد کے لیے حکومتوں کو بحال کر رہے ہیں لیکن صرف ان نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے اندر ولایت عملی موجود نہیں ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد اصل جو جنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کی ولایت میں ہے کہ نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے اولاؤ بانفسکم، اے لوگوں جن نے رسول کی ولایت کو مانا ہے، اللہ کی ولایت کو مانا ہے، اگر تم ولایت کو مانتے ہو اس کا مطلب تمہارا نظریہ ہونا چاہیے میری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ، نبی اور اہل بیت ہیں۔ میرے مال کا مالک کون ہے؟ اللہ، نبی اور اہل بیت ہیں۔ میرے نفسوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، نبی اور اہل بیت ہیں۔ جب ایسی ولایت آتی ہے تو اہل بیت فرماتے ہیں خدا تجھے کرامت نصیب کرتا ہے،
ولایت ایک راستہ ہے جس کو طے کرنے کے بعد تم بندے کریم بنتے ہو۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے سلمان کے لیے ایسا کیوں فرمایا کہ سلمانوں منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہے۔ فرمایا جا کر سلمان کو دیکھو، سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، سلمان کی کوئی اپنی آرزو نہیں ہے، سلمان وہی آرزو کرتا ہے جو آرزو علی بن ابی طالب ہے۔ اس کا نام ولایت ہے، یعنی میری اعضاء، میرا بدن وہ سوچے اور وہ کرے جو علی بن ابی طالب سوچتے ہیں۔ یہ ولایت کب ملے گی؟ آئیے قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں ولایت علی کی طرف آنا ہے، ہم ولایت کے میدان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن کی بہت مشہور آیت سب نے سنی ہوئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اے مسلمان، یہ ظاہر قرآن ہے، اہل بیت باطن قرآن ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، اہل بیت حقیقت قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے، اہل بیت تفسیر قرآن ہے۔ تم اگر وضو کی حالت میں نہیں ہو تو لفظ قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے، یعنی بغیر وضو کے لفظوں تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب لفظ کو بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بغیر طہارت کے امام زمانہ سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ بغیر طہارت کے یہ مومنہ کیسے چاہتی ہے مجھے سیدہ زینب کی زیارت ہو جائے؟ یہ مومن و جوان کیسے چاہتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے؟ تو نہ قرآن کو بغیر طہارت کے مس کر سکتے ہو، نہ اہل بیت کی ولایت میں بغیر طہارت کے داخل ہو سکتے ہو۔ مولا اس طہارت کو کیسے حاصل کروں؟ فرمایا طہارت کے درجات ہیں، پہلا درجہ طہارت ظاہری کا درجہ ہے جس کا حکم تجھے دیا گیا، وہ ہے درجہ وضو۔ فرمایا علی والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اب حدیث قدسی سنیے، بہت پیاری حدیث، آواز پروردگار آتی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو اس بندے نے مجھ رب سے جفا ہے۔ جفا کا مطلب بے وفائی ہے کہ اگر اس نے وضو کیا، مثلاً آپ نے صبح کی نماز یا عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ وضو نہیں کیا، فرمایا اگر وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو گویا اس بندے نے میرے ساتھ جفا کی، لیکن اگر اس نے وضو کیا تو میرے ساتھ وفا کی۔ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو پھر بھی اس بندے نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی، اور اگر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ دی تو اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ اگلا جملہ بہت عظیم جملہ ہے، فرمایا وضو ٹوٹا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب آواز آتی ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے جفا کی۔ وضو ٹوٹا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اب نماز پڑھنے کے بعد اگر مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ پھر بھی جفا کی۔ اگلا جملہ بڑا نورانی ہے، اب جب اس نے دعا کر لی، اگر میں خدا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی۔ یہ حاجتیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ فرامین معصوم ہے، عمل نہیں کرتے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آتا ہے، چہرہ نورانی ہے، اگر بہجت کہتے اس نورانی بندے کو میرے قریب لاؤ۔ اس بوڑھے سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل تھا کہ تمہارا چہرہ نورانی ہے؟ یہ بوڑھا کہتا میں ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہوں۔ رسول کے پاس ایک جوان ہے، یا رسول اللہ فقر و فاقہ میں ہوں، گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، سمپل سی بات بتا دی۔ فرمایا ہمیشہ حالت وضو میں رہو، خدا رزق دنیاوی بھی عطا کرے گا، رزق اخروی بھی عطا کرے گا۔ یہاں تک فرما دیا ہے جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے پانی سے جو قطرات کرتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے، اور قیامت تک یہ فرشتے اس مومن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی کرونا سے بچنے کے لیے اتنے لوگوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، اہل بیت کے فارمولے پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ وضو سب سے بڑی بیماریوں سے نجات کا وسیلہ ہے۔ آپ کو بتا گا سائنس میں ایک جراثیم بناتا ہے انسان کے ناک میں، انہوں نے بڑی کوشش کی اس جراثیم کو مارنے کی، لیکن وہ جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑے اس پہ انہوں نے ٹرائی کی بہت مختلف چیزیں، لیکن جراثیم مر نہیں رہا تھا۔ تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے اس جراثیم پر ایک قطرہ ٹھنڈے پانی میں ڈالا تو وہیں پہ وہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ اور مستحب ہے کہ جب وضو کرو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرو، اور جب وضو کرو تو ناک میں پانی کو تھوڑا استشمام کیا کرو، اوپر کھینچا کرو۔ اس کا مطلب جتنے جراثیم انسان کی ناک میں ہوں کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ واجب نمازیں 5 کم از کم 5 مرتبہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، ہاتھوں میں نجاست ہے، منہ میں اگر کوئی جراثیم ہے تو وضو کی برکت سے کیا ہو جائیں گے، وہ سارے جراثیم مٹ جائیں گے۔ تو یہ مکتب وہ ہے جو انسان کی دنیا کی زندگی بھی بتاتا ہے، انسان کی اخروی زندگی برکتیں نازل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد
جب تک ولایت کے میدان میں تھا، جوان آتے تھے مولا علی آپ کی خلافت کو غصب کر دیا گیا، مولا آپ قیام کریے، جہاد کریے، تلوار اٹھائیے۔ امیر شام کا زمانہ، امام ان کے اندر ہو جاتے تھے، کوفیوں نے بھی عریضے لکھتے تھے نا۔ ایک مومن آیا مولانا میں 15 سال سے، بڑا غصے میں تھا، مولانا میں 15 سال سے امام زمانہ کو چٹھیاں عریضے لکھ رہا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ فقر و فاقہ ہے، بس یہ اتنا چاہتا ہوں کہ امام سے مانگوں اور مجھے فوراً مل جائے، بس جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پیسے ہی پیسے۔ دعا کی بھی شرائط ہوتی ہے، عریضے تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے نا، خط عریضہ ہی ہوتا ہے نا، جب امام دور ہو تو اسے کیا لکھا جاتا ہے؟ چٹھی لکھی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کوفی اگر اطاعت امام نہ کریں تو وجود امام سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے۔ امام نے کوفے میں خود جانے سے پہلے اپنے جانشی کو بھیجا کہ اگر تم مسلم کی اطاعت کے قابل نہیں ہو تو حسین کی اطاعت کے بھی قابل نہیں ہو۔ سب سے پہلے مسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی مومن کے جب ہم گھر میں گئے تو یاد باللہ ایسی تصویریں، ایسی چیزیں تھیں، میں نے کہا ایسے گھر میں امام زمانہ کبھی داخل نہیں ہوگے تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ رسول خدا کو ایک صحابی نے دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیے۔ رسول جیسے اس کے دروازے پر پہنچے رسول خدا وہاں پر رک گئے کہ یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہ اس گھر سے مجھے تجمل گرائی کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب تجمل گرائی؟ کہ تم نے گھر میں مثلا 1000 دینار کی فلاں چیز رکھی ہوئی جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن کے گھر میں جاؤ تقریباً 2 لاکھ کی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے، بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف تہذیب اہل بیت ہے، یہ خلاف سویلائزیشن آف اہل بیت ہے۔ ایک مومن کی شادی میں جاؤ تقریباً 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پہ خرچ کرتے ہیں، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ مولانا لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ دیکھیں گے اور لوگ میری واہ واہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب تم زندگی میں علی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ ولایت کا مطلب ہے بس تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ کیا علی اور امام زمانہ میرے عمل سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرے کردار سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آج معاشرہ جو ریاکاری میں مبتلا ہے یہ اسی چیز کی وجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ الریا الکفر والنفاق، جو انسان ریاکاری زندگی میں کرتا ہے اس کی زندگی میں کفر بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے۔ تو گھر میں ایسی غیر ضروری چیزیں کہ اگر اسی ایک پینٹنگ کو بیچا جائے تو یتیم بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، اس ایک پینٹنگ کو بیچا جائے کئی لوگوں کے پیٹ پل جائیں، کئی لوگ طلاق سے بچ جائیں، تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہے اس گھر میں امام زمانہ آ سکے۔ میں نے کہا 15 سال تو کیا تم 100 سال بھی دعا کرتے رہو، امام زمانہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے جب تک تم اپنے وجود کو پاک اور طاہر نہیں کرتے۔ تو پہلا سبب جو انسان کی پاکیزگی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مومن کیا رہے؟ دائم الوضو رہے۔ اب جب 4 مہینے 5 مہینے دائم الوضو رہنے کی آپ کے وجود میں عادت آ گئی، اب سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے، فرمایا اب ہے اعضاء و جوارح کی طہارت، جو آنکھیں مجلس حسین میں امام حسین پہ گریا کریں۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں ان آنکھوں کا مقام علم عباس کا مقام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت عباس سے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو آنسوؤں کی نسبت کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم روتے ہو تو سیدہ اپنے رومال سے تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ اب مومن سوچے کہ میری آنکھوں کا اتنا مقام ہے کہ مجلس حسین میں آؤں اور آنکھوں سے آنسو آؤں۔ آنکھیں بنی کس کے لیے؟ دعائے کمیل کا جملہ ظلمت نفسی، فرمایا کہ ایمان تب ایمان بنتا جب انسان ظلم سے بچے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ ظلم یہ ہے میں کسی بچے کو ماروں، ظلم یہ ہے کہ بیوی کو ماروں، ظلم یہ کسی کا حق کھاؤں، یہ تمام تر ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے امانت دی ہے تم اس امانت میں کیا کرو؟ خیانت کرو۔ یہ آنکھیں گناہ کے لیے نہیں بنی تھیں جواب، یہ آنکھیں زیارت حسین کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں گریہ حسین ابن علی کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں بین الحرمین کو دیکھنے کے لیے بنی ہے، کہ آنکھیں نکاح حرام کے لیے نہیں بنی۔ اور اے جوان یہ جان لو کہ مولا فرماتے ہیں اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ آنکھوں کی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ آنکھوں کی پاکیزگی کی وجہ سے جائیں گے۔ آج جس معاشرے اور
तलातुम में आप रह रहे हैं। ये मुआशरा आंखों के गुनाहों का मुआशरा है कि मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि सबसे बड़ी बुत परस्ती ये है कि तू अपने नफ्स का गुलाम बन जाए। सबसे पहला बुत जो मोमिन को तोड़ना है और जान को तोड़ना है और नफ्स के बुत को तोड़ना है। और याद रखना अल्लाह गयूर है, गैरतमंद है। किसी भी गुनाह की इतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी सजा जिना के गुनाह की है कि इंसान को जमीन में दफन किया जाए, उसे संसार किया जाए, उसे मारा जाए, क्योंकि खुदा गैरतमंद है। जब तुम गैरत को ललकारते हो तो अजाब भी सबसे बड़ा होता है। क्या तुम्हें अली का तवाफ याद नहीं? उस चेहरे पर मौला का तमाचा याद नहीं जो दौरान तलाक नामहरमों को देख रहा था? ये जवान कैसे चाहता है यहाँ पर हुसैन की मजलिस में गिरिया करे और मजलिस से बाहर जाए और इन्हीं आंखों से गुनाह करे। वल्लाह ये 10 दिन पहले मुझे याद है बचपन में घरों की हालत बदल जाती थी। लोग बेडों को जमा कर देते थे, माएँ सामान को साइड पे कर देती थी, घर में गोश्त नहीं पकता था, रातों को कोई दूध नहीं पीता था, पूरा माहौल बनाया जाता था। कह रहे मैं दूध कैसे पीऊँ? करबला में भी अस्कर को दूध नहीं मिला। घर में मैं अच्छा खाना कैसे खाऊं? ये तो रस्म हो गई ना कि मैं मजलिस में आ जाऊं, 1 घंटा रहूं और घर में जाके गप्पे मारूं। 10 दिन हंसना भूल जाइए, क्योंकि हुसैन के खेमों में कोई हंसा नहीं था। इन 10 रातों में जनाब सकीना की मजलूमियत को याद करिए। फरमाए जब जब पानी पियो ये याद करके पानी पिया करो कि करबला में मेरी सकीना को पानी नहीं मिला। ठंडा पानी ज्यादा न पिया करो, नॉर्मल पानी पिया करो। हालत ऐसी बना दो जैसी इमाम रजा की हालत थी। ऑफिस में जाते हो गरेबा चाक होना चाहिए, जहां पर जाते हो हालत ऐसी हो हर दूसरा बंदा पूछे भाई खैरियत तो है, क्या हुआ है? जवाब ये मिलना चाहिए हाँ मेरे घर में खैरियत है, लेकिन जहरा का घर उजड़ गया है। मेरे बच्चे तो सालिम है, लेकिन हुसैन की बच्चियां उजड़ गई हैं। जब तक ये हिस्स अपने वजूद के अंदर पैदा नहीं करते तब तक तुम विलायत के करीब नहीं बनते, तब तक तुम्हें मकाम करामत नहीं बनता। अजीजों ये जमाना कुब्ह गुनाह के खत्म करने का जमाना है। रसूल खुदा फरमाते मैं देख रहा हूँ आखिरी जमाने में मेरी उम्मत मुशरिक बन जाएगी। या रसूल अल्लाह क्या मतलब मुशरिक बन जाएगी? कहा ये अपने नफ्स को बुत बना देंगे, बुत परस्तियों में मुब्तला हो जाएंगे। ऐ जवाब आज तुम्हारी आंखों को तबाह किया जा रहा है, आज तुम्हारी गैरतों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक तो जिना यह है कि एक गैर शादीशुदा के साथ बदफेली करे, लेकिन उससे सख्त सजा उसके लिए है कि एक शादीशुदा खातून के साथ ये बदफेली की जाए। फरमाते इससे सबसे सख्त तरीन सजा है। लेकिन आज आपकी मीडिया में क्या हो रहा है? अलग ऐलान दिखाया जा रहा है, एक शादीशुदा खातून किसी के साथ ताल्लुकात बना देती है। ये क़यामत का मंजर है। तौहीन रिसालत का कानून तो बन गया, तौहीन सहाबा का कानून तो बन गया, लेकिन तौहीन परवरदिगार, तौहीन कानून खुदा, तौहीन शरीयत, इसी चीज को खत्म करने के लिए इमाम हुसैन करबला में आए कि कहीं गैरत खत्म ना हो जाए। जितना देखोगे देखने से क्या होता है, इंसान के आदि साजी नॉर्मलाइज किया जा रहा है, गुनाह को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एक बंदा शराब पी रहा है, लेकिन टीवी में नीचे क्या लिखा जाता है कि शराब पीना मना है। भाई मना है तो तुम दिखा क्यों रहे हो? लेकिन एक तरफ फेमिनिज्म इतने आगे बढ़ गए कि खातून को तमाचा भी मारा जाए, वो सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन शराब पीने का सीन दिखाया जाता है। बदफेली करने वाले की चीजें दिखाई जाती हैं ताकि नौजवानों के जहनों में गुनाह का कुब्ह खत्म किया जाए। फरमाया आखिरी जमाना है, यानी कुब्ह गुनाह खत्म हो जाएगा। और कुब्ह गुनाह जब खत्म हो जाता है तो यज़ीद जन्म लेता है। कूफियों ने बुरा नहीं माना, हुसैन का गला कट गया। सबसे पहला कुब्ह गुनाह कब गिरा? जब सैयदा के दरवाजे पे आग लगाई। ये दुश्मन की साजिश। नॉर्मलाइज करो। पहले मोमेंट सुनता एक आदमी मर गया अखबार में अफसोस करता है, लेकिन आज सुने 50 लोग मर गए, आती साजी हो गई है। नॉर्मलाइज किया गया है। बिल्कुल इसी तरह गुनाह को क्या किया जाता है? नॉर्मलाइज किया जाता है। फरमाया जब सैयदा नमाज पढ़ती थी तरताइशु वजूदुहा, बीबी का वजूद, तरताइशु अरबी इबारत है, यानी बीबी के वजूद की हड्डी हड्डी खौफ खुदा से कांपती थी। इमाम हसन जब वजू करते थे चेहरे का रंग जर्द हो जाता था। इमाम सज्जाद जब सजदे में जाते थे, सहाबी कहता है मौला जब सजदे से सर उठाते हैं पूरी जमीन आंसुओं से गीली हो जाती है। आज मोमिन ये सोचे क्या ये एहसास मेरे दिल में है? सुबह जब गुनाह करके रात को बिस्तर पर सोता हूँ तो कभी मैंने सोचा कि क़यामत के दिन जनाब सैयदा को क्या जवाब दूंगा? मैदान क़यामत का मंजर आपके सामने रखूँ। फरमाया खूबसूरत ऊँटनी आएगी, उस ऊँटनी पर एक नूरी अमारी होगी, उस अमारी में एक
کالے برقعے میں بیوی ہوگی، آواز کبریا مطلب خدا کی آواز آئے گی، تمام انبیاء ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اولیاء ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، آواز آئے گی اے مصطفیٰ کی بیٹی جو کچھ مانگنا ہے آج اپنے رب سے مانگو۔ سنیں گے سیدہ پہلا سوال کیا کریں گے؟ فرماتے اس پھر آواز کے بھی آئے گی، لوگوں اپنی آنکھوں کو ادب سے جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ انبیاء کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اولیاء ادب سے سر جھکا لیں گے۔ ایک مرتبہ اس ہماری زخمی بیوی اتریں گی، ہاتھ میں کرتا ہوگا، صرف اہل محشر سے ایک سوال کریں گی، آئے اہل محشر یہ بتاؤ میرے حسین نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ سید میر داماد کا واقعہ میں کل سناؤں، آج وقت نہیں ہے نہ گنجائش۔ جب اس سید سے بادشاہ نے پوچھا کہ سید تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دی، گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دی، کون جلاتا ہے؟ لوگ گناہ میں جانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، گناہ میں جانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں جا کے سفر کرتے ہیں تاکہ ایک گناہ کی لذت مل جائے، لیکن اے سید تم نے اپنی 10 انگلیاں جلا دی۔ سید نے سر کو جھکایا، بادشاہ کہتا ہے پورا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو گیا، سید کی آنکھیں لال ہو گئیں کہ بادشاہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ میں جب جب گناہ نفس مجھے گناہ کے قریب لے جاتا ہے میں یہ سوچتا ہوں میر داماد تو سجد ہے، قیامت میں جب دادی زہرا پوچھے گی کہ ہم اور کیا کرتے ہیں، ننھی سی سکینہ پوچھے گی اس خاتون سے یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کی چادر چھڑی، تیرے سر پہ چادر کیوں نہیں تھی؟ تو کس کو خوش کر رہی تھی؟ ہم نے تمہاری خوشیوں کے لیے اپنے گھر اجاڑ دیے، بتا تو نے ہماری خوشیوں کے لیے کیا کیا؟ تو عزیز 10 دن اگر خدا کو راضی کر لیں، اہل بیت کو راضی کر دیں، فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ شکر کریں دونوں آنکھیں اللہ نے آپ کو دی۔ کئی میرے دوست اقربا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی مر جائیں گے، لیکن انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، فرمایا ایسی زندگی گزارو جب ملک الموت کو دیکھو۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہر مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے تو وہ پنجتن کی زیارت کرتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اگر گنہگار ہے تو اہل بیت کا چہرہ ناراضگی والا ہوتا ہے، اگر نیک ہے تو حسین کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ خدا جب روح اس بدن سے نکلے تو حسین کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آ جائے گا۔ میں پچھلے سال بھی آپ کو بتا چکا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، ویلچر پہ بیٹھتا تھا، بیمار تھا، غریب بھی تھا، یعنی نہ دولت تھی نہ صحت تھی، کربلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں ایک دن روتے روتے امام حسین سے شکوہ کیا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ اہل بیت کریم ہیں۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتے۔ مولا یہ مالدار ہیں کربلا آ رہے ہیں، اس بندے کو صحت ہے یہ کربلا آ رہے ہیں، لیکن مولا نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس صحت ہے، تو اس کا مطلب میں ایسے مر جاؤں گا اور میرے نام اعمال میں ایک بھی زیارت امام حسین لکھی نہیں جائے گی۔ کہتے رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں معصوم امام کو دیکھا، امام نے فرمایا کس نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت سے محروم کیا؟ ہم کریم ہیں، کہ اگر آ سکتے ہو بیماری کی حالت میں بھی میری کربلا ہو، میری زیارت کی بڑی فضیلت ہے، یہ مرنے کے بعد تجھے احساس ہوگا، لیکن وہ زیارت جو معرفت کی زیارت ہو، وہ زیارت جو ولایت عمل کی زیارت ہو۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے، جیسے ابھی کورونا کے حالات ہیں، کئی مومن کربلا، لیکن دل میں تڑپ تو ہے نا، دل میں تمنا تو ہے نا کہ بین الحرمین نظر آ جائے۔ ایک مومن کہتا ہے مولانا روز خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری روح کربلا جا رہی ہے، یہ تڑپ مومنوں کے دلوں میں ہے۔ تو امام نے کہا اگر نہیں آ سکتے تو ہم نے تجھے اپنی زیارت سے محروم نہیں کیا، کہ مولا کیسے اپنے نام اعمال میں لکھواؤں تو میں نے آپ کی زیارت کی ہے، اور مر جاؤں تو یہ زیارت ملائکوں کو دکھا سکوں۔ امام نے فرمایا جب بھی دل تڑپے میری زیارت کو تو میری کربلا کی طرف رخ کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا، اور ایک مرتبہ مجھ غریب کو سلام کرنا۔
ایک مرتبہ واللہ اتنے کریم امام کسی کے پاس نہیں ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا کہ مولا بس سلام کروں گا زیارت کا ثواب مل جائے گا، کہ ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری ہے تو زیارت قبول ہے۔ مولا وہ کون سی شرط ہے؟ یہ کیفیت آپ مومنوں کے بعد اوقات جب کربلا جاتے ہیں آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوگی، مولا اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پوچھا نا کسی نے معصوم سے، مولا ہم آپ کی زیارت کو آتے اذن دخول پڑھتے، مجھے کیسے پتا چلے؟ آپ نے اذن دے دیا کہ ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ۔ مولا اذن دخول پڑھتا، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ نے کہا کہ اندر آ جاؤ؟ فرمایا اذن دخول پڑھتے پڑھتے اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا یہ تیرے آنسو نہیں ہے، یہ حسین نے تیرے سلام کا تجھے جواب دیا۔ اگر آج مجلس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ ایک زیارت حسین کا ثواب لے کر مجلس سے باہر جائیں گے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین۔ کسی کو سلام یاد ہے تو میرے ساتھ پڑھے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو حسین کی آواز، حسین کی صدا تو ہر کسی کو آتی، کم از کم یہ لفظ 10 دن اپنی زبانوں کو معطر کریں اہل بیت کے ذکر سے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ بات نہ کریں، ایک چھوٹی سی تسبیح لے لیں، چائنا کی تسبیح ہو، کوئی اور تسبیح ہو، کثرت سے ذکر صلوات پڑھیں، کیونکہ ان دنوں میں رونے کا بڑا ثواب ہے اور اسے رونا نہیں آتا جس کا دل قسی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں صلوات دلوں کو نرم کرتی ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ السلام حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب حسین صلی السلام علی حسین وعلی علی ابن بلند وعلی وعلى أصحاب آواز گونجنی چاہیے۔ السلام علی حسین وعلى علی ابن وعلى اصحاب میرا سلام ہو حسین کے خشک ہونٹوں پر۔ نظر آ گیا زہرا کا گھر گزر گیا، ابھی ہر نوح خان کا نوح آئے گا، ہر مومن اپنے گھروں میں نوح سنے گا، لیکن کبھی کبھی نوح امام زمانہ بھی سنا کرو۔ زیارت ناہیہ مہدی زہرا کا نوح سنیں گے کیسے اپنے بابا کو سلام کرتے، رو کر فرمایا میرا سلام ان
خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ میرے جملے نہیں امام زمانہ کے جملے میرا سلام خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی میں قربان امام زمانہ فرمایا مومن تو آنسو روتا ہے تو پانی روتا ہے لیکن میں خون روتا ہوں مجھے نہیں معلوم آج کی رات امام زمانہ کہاں موجود شاید کربلا میں تلے زینبیہ دارو بدار رو رہے ہو یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ یا شاید ننھی سی قبر سکینہ پہ لیکن یہ میرا دل کہتا ہے آج کی رات امام زمانہ مدینے میں ہے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا اللہ جانے رو رو کے کیا دعا کر رہے ہیں شاید رو کے کہہ رہے ہوں اماں زہرا ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے اماں دعا کرو میرا ظہور ہو اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری بھوکی زینب کی چادر چھینے میرا ظہور اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری سکینہ کو کماتے مارے رسول خدا کا حکم ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو لیکن مسلمانوں نے سکینہ کو کماتے مارے بڑے مظلوم میں امام زمانہ اگلا سلام سنیے کس طرح اپنے دادا حسین کو یاد کرتے فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا یہ کون سے رخسار ہیں جسے امام زمانہ یاد کر رہے ہیں میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا لعنة الله على القوم الظالمين پروردگار تجھے ناصروں کا صدقہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آبان اور امثار میں شریک فرما اور خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن شاکر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما پروردگارہ ہم سب سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود